بڑا پہلے ایک سادہ سا سوال ہے بظاہر, آر یو سرپرائزڈ بائی واٹ ایور از ہیپننگ؟ جب آپ نے خبر سنی کہ اسرائیل نے اٹیک کر دیا ایران پہ, وہ تو ٹھیک ہے ایک دو دن پہلے ماحول بن گیا تھا جب امریکہ نے اپنے ایسٹس موو کرنا شروع کر دیے تھے, اپنے سفارت خانوں کا سفارتی عملے کا انخلا شروع کر دیا تھا, تو جب آپ یعنی جب یہ اندازہ ہوا کہ شاید اسرائیل اٹیک کر دے گا, یہ آپ کے لیے حیرانی کا باعث تھا؟ کچھ حد تک تھا, اچھا, لیکن بہت زیادہ نہیں, کیونکہ یہ کافی دن سے توقع ہو رہی تھی یا خدشہ تھا, اینٹیسپیشن خدشہ تھا کہ اسرائیل ایران پہ حملہ کرے گا. ابھی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ٹائمنگ یہ ان کی اہم تھی کہ ایران اور امریکہ کے ایٹمی معاملوں میں مذاکرات کا سلسلہ چل رہا تھا, اور اب آخری ملاقات جو ہے وہ چھٹی ہونی تھی نا عمان میں, چھٹی ملاقات امریکہ اور ایران کے نمائندوں کے درمیان ہونے والی تھی. وہ اس سے ہونے سے قبل اسرائیل نے حملہ کر دیا. 200 جہاز, 300 لوکیشنز ان ایران, 6 ایٹمی سائنسدان, آرمی چیف, 5 داران کا سربراہ, سب کو قتل کیا, اٹیک کیے, نیوکلیر تنصیبات کے اوپر بھی نتانز. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھٹا راؤنڈ تھا, ہو سکتا ہے وہ آخری راؤنڈ ہوتا, یعنی کیا آپ یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ نہ صرف یہ کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ مذاکرات کامیاب ہو, بلکہ اسے لگا کہ کہیں کامیابی نہ ہو جائے تو سبوتاج کر دیا اس نے؟ جی بالکل, یعنی یہ مذاکرات میں میزائل مارا ہے اسرائیل نے؟ میزائل مارا, سب سے پہلا میزائل تو وہی ہے, مذاکرات میں مارا. کیونکہ لیکن اسرائیل کا تو سارا مدعا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک جب وہ ایٹمی ہتھیار نہ بنائے اور ڈیل کر لے, مذاکرات کر لے, تو وہ کیوں چاہے گا کہ مذاکرات؟ نا یہ اسرائیل بڑے زمانے سے نتانیاہو اس ارادے پہ تھا کہ امریکہ کو مائل کرے, کہ امریکہ بھی اس کی مدد کرے اور وہ ایران پہ حملہ کرے. یہ بہت دن کا ان کا پروجیکٹ ہے, اور اس میں 2 فیکٹرز, 2 ہدف ان کے ہیں. ایک کہ ایٹمی پروگرام کو ختم کر دیا جائے, اور دوسرے وہاں پہ ایک حکومت تبدیل کر دی جائے, رجیم چینج. اور جب ہم کہتے ہیں حکومت چینج, تو اس سے مراد کیا, میں اگر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں تو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ رجیم چینج سے مراد یہ نہیں ہے کہ ابھی خامنئی صاحب کی ایک اچھی قربت ہے بہرحال مسعود پشزگان صاحب سے, تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ مسعود صاحب ہٹ جائیں اور کوئی اور ایسا آ جائے جس کو رہبر صاحب کی, خامنئی صاحب کی حمایت ہو, بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ نہیں, یہ اینٹی انقلاب رجیم آ جائے, پرو انقلاب رجیم چلی جائے. یہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل. اور یہ دوسرا اٹیمپٹ ہے. دیکھیے نا, یہ انقلابی حکومت, ریولوشنری گورنمنٹ جو ہے, اس کو پہلے دھچکا جو لگا تھا عراق سے لگا تھا, اور عراق میں بھی اس زمانے میں ایران عراق وار کی بات کریں, 7-8 سال صدام حسین کو سب نے اس پہ تیار کیا کہ وہ ایران پہ حملہ کرے, اور ایرانی ڈٹ گئے اور لڑے, اور 8-9 سال آپ جیسے کہہ رہے ہیں وہ لڑتے رہے, اور وہ عراق کو فتح نہیں ہوئی. یعنی یہ نہیں کہ ایران فتح اس کو ہوتی, بلکہ ایران نے اپنی ریزیلینس دکھائی اور اس کو ریزسٹ کیا. صحیح, بالکل. میں اسی دوبارہ اعزاز صاحب, اگر میں اسی سے ذرا یعنی چونکہ ظاہر ہے یہ ایک بڑا صحیح موقع ہے کہ ہم تھوڑا سا تاریخ پہ بھی نظر ڈالیں, چونکہ کچھ دوستوں کی یہ رائے ہے, مجھ سے ایک دوست نے کہا کہ جناب 15-20 دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایران کی حکومت گئی, رجیم چینج ہو جائے گا. I will be surprised if that's, I don't know, I will be surprised. لیکن کیا یہ کہا جائے تو ٹھیک ہے کہ جب اس وقت یہ رجیم چینج نہیں ہو سکا, یعنی ابھی 79 میں انقلاب آیا ہے, شاہ کا پورا ایپیسوڈ ہوا ہے, خمینی صاحب آئے ہیں فرانس سے, مسند سنبھالی ہے, انقلاب آیا ہے, 81 میں تو خامنئی صاحب پریزیڈنٹ بنے, اور ایران عراق وار شروع ہو گئی, اور ایران کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. خامنئی صاحب کو اس ٹائم کے سٹیٹمنٹس ہیں جس کے بعد ہی انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے اپنا میزائل پروگرام میں کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے, کہ وہ کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے کہ وہاں سے آتا تھا جہاز, مارتا چلا تو ہم دیکھتے رہتے تھے. وہ اس وقت اگر انقلاب کو انڈو نہیں کر سکے تو پھر آج بھی شاید کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ ازیوم کرنا ٹھیک ہے اعزاز صاحب؟ جی میرے خیال میں ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید اقتصادی حالات چونکہ بڑے کڑے ہیں آج کل ایران میں, تو لوگ بیزار ہیں, پریشان ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حکمرانوں سے جان چھوٹے وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ اگر اپوزیشن دیکھیں تو اپوزیشن میں آج کل وہ شاہ صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ بیٹھ کے نیتنیاہو صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے بیان دیتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ تو اپوزیشن تو کسی کو قبول نہیں ہوگی ایران کے اندر. کون قبول کرے گا اس قسم کی؟
یا کوئی اور کوئی اس طرح کا کوئی گروپ اگر نکلتا ہے وہ بھی کم از کم ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ایسا گروپ ہے. ان کے اندر ہی کچھ ریفارمرز ہوتے تھے, کچھ کنزرویٹو ہوتے تھے, وہ بحث چلتی رہی ان کی. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ رجیم چینج جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں گے. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ سی آئی اے کے پاس تو اتنے سالوں سے اس کا ڈیزگنیٹڈ بجٹ ہوتا تھا, سارا کچھ ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ اسرائیل کے اندر نہ ہو جائے رجیم چینج, کیونکہ وہاں پہ جو لوگ ہیں انہوں نے تو آج تک یہ سہا ہی نہیں تھا. وہ تو صرف یہ دیکھتے تھے کہ اسرائیل کے جہاز جاتے ہیں, ٹینک جاتے ہیں, غزہ میں لوگوں کو مار کے آ جاتے ہیں, اللہ خیر صلی اللہ. اور وہ آئرن ڈوم کے اندر رہتے ہیں, وہ تو ان کو چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی. اب جب ان کے ہاں اپنے ہاں آگ پہنچی ہے تو ان کو تپش محسوس ہو رہی ہے, تب ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ تو اتنا زن. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ میرے خیال میں مس کیلکولیٹ کیا نیتن یاہو صاحب نے. دو مس کیلکولیشن تھی ان کی. ایک تو یہ مس کیلکولیشن یہ تھی کہ ایران کیونکہ بہت اقتصادی حالات سے خراب صورتحال میں ہے, تو چنانچہ یہ جو ہے یہ جنگ نہیں چلا سکیں گے. صحیح ہے. وہ تو اب پتہ چلا کہ جناب وہ اتنا استطاعت ہے, بلکہ ابھی شاید ہم نے پوری استطاعت دیکھی نہیں ہے, بلکہ ہم نے شاید یہ بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں. تو ایسی صورت میں تو اگر جنگ طول پکڑتی ہے تو اسرائیل کی خیر نہیں ہے, اس کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اسرائیل نے یہ بہت بڑی مس کیلکولیشن. دوسری مس کیلکولیشن اس کی یہ ہے کہ شاید اس طرح امریکہ جنگ میں شامل ہو جائے اور وہ شاید اس سے یہ جو ایرانی ہیں یہ جنگ کا دائرہ پھیلا دیں اور جا کے اسٹریٹ آف ہرمز بند کر دیں, یا کوئی امریکہ کے اڈے پہ حملہ کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. یہ ان کا یہ بھی ان کی مس کیلکولیشن ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ ہونے جا رہی ہے. اور تیسری کا تو ہم نے ذکر کر لیا کہ رجیم چینج. لیکن اس بات کا امکان نہیں کہ اسرائیل اپنی بربریت کو اتنا زیادہ بڑھا دے, جس طرح آج ایک قدم آگے بڑھے نا کہ ٹی وی اسٹیشن, ہاسپٹل, اب تہران سے بہت سارا انخلا ہو گیا, تو وہ امکان ہے, اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ تہران میں بہت ہیوی بمبارڈمنٹ ہو آج رات اگلے کچھ گھنٹوں میں. تو یعنی یہ ممکن نہیں کہ یہ اسرائیل اتنا زیادہ کوشش کرے ایران کو فرسٹریٹ کر دے, اتنا نقصان کر کے انفراسٹرکچرل ہیومن لائف کا, کہ وہ پھر کوشش کرے کہ ایران کچھ اس طرح کا ریئیکٹ کرے جس کے بعد ایک موقع مل جائے اسرائیل کو بھی امریکہ کو کنونس کرنے کا کہ جنگ میں کودی ہمارے ساتھ. اس کا امکان ہے. اگر اس طرح کی بربریت یہاں سے جائے گی تو پھر یہاں سے بھی جواب چلے جائیں گے. ابھی تو یہ پاور گریڈ کو کر رہے ہیں, منسٹری آف ڈیفینس کو کر رہے ہیں, پورٹ انفراسٹرکچر کو کر رہے ہیں, پھر یہ لوگوں شہری علاقوں میں ماریں گے. تو یہ تو بڑی ایک بھیانک قسم کی جنگ ہوگی میرے خیال میں. نیتن یاہو صاحب جو ہیں, ایک اور بھی ڈفرنس مجھے نظر آتا ہے بدانی صاحب, وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اسرائیل اتنی بربریت کر رہا ہے, تمام اہل مغرب جو ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے, اور سارے یورپینز تو نہیں لیکن بہت سارے یورپین ممالک بھی اور امریکہ بھی خصوص, ٹھیک ہے, جبکہ ایران کے ساتھ جو ہے کوئی بھی نہیں ہے. اور ویسے تو ہونا تو مسلم ورلڈ کو چاہیے تھا, وہ تو ہے نہیں. مورلی ہیں, پولیٹیکلی ہیں, لیکن پریکٹیکلی نہیں ہے. جو سائڈ پہ کھڑے ہیں وہ چین اور روس ہیں. روس ایک زمانے سے کرتا تھا مدد ان کی, صحیح ہے, لیکن اب وہ اپنی جنگ میں الجھا ہوا ہے. چین ایک واحد ملک رہ گیا ہے جو کاؤنٹر بیلنس کر سکے, کیونکہ اہل مغرب تو سارے اسرائیل کے ساتھ ہیں, ایران کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے بنیادی طور پر. یہ چین آ سکتا تھا, لیکن مجھے نہیں پتا کہ چین اس جھگڑے میں آنا چاہے گا کہ نہیں چاہے گا. ٹھیک ہے, کوئی سے لے کے آگے بڑھتے ہیں. مالک صاحب کو ہم نے جنگ ایکولز کی نہیں ہے.